صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ابھی آپ کے درمیان سورۃ الصافات کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اللہ پاک ارشاد فرمائے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو آسمان و زمین میں ہے، اور سارے مشرقوں کا مالک۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ شیطان ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے اہم عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے۔ سچ فرمایا اللہ رب العزت نے۔ سورہ صافات یقیناً مکی سورہ ہے، اور مفسرین یہ بتاتے ہیں اس سورہ کے تعلق سے کہ یہ سورہ جب نازل ہوئی تو وہ مکی دور تھا، اور مکی دور کا بھی وسط کا دور تھا، یعنی مکی دور کے مڈل ایج کی بات ہے۔ آپ دیکھیں سیرت میں ہم جب پڑھتے ہیں تو مکی دور کا جو مڈل دور تھا، جو دور متوسط تھا، بالکل درمیانی جو دور تھا، اس وقت میں مکہ کے جتنے مشرکین تھے، یا یہ کہہ لیجیے کہ اسلام کے جو دشمنان تھے، کفار اور مشرکین تھے یا منافقین میں جو ان کے ساتھ میں تھے، ان تمام لوگوں نے مسلمانوں کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی تھی۔ وہ ایک خاص دور ایسا تھا کہ مسلمانوں پہ سختیوں کا عروج آ چکا تھا، ہر زاویے کی پریشانی مسلمان جھیل لیتے، ہر طریقے سے ان کو زد و کوب کیا جا رہا تھا، ان کو تکلیف دی جا رہی تھی، ان کی دل چکنی کی جا رہی تھی۔ گویا یہ کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مکی دور میں جو پریشانیاں جھیلی، جو مصیبتیں جھیلی، ان میں یہ خاص ایک دور ایسا تھا جن میں وہ پریشانیاں بہت عروج پر آ چکی تھیں۔ یہ بڑی شدت اور بالکل سختی کا عالم تھا کہ مسلمان تکلیفیں جھیل رہے تھے، اور جب دور سختی کا آ جاتا ہے تو جو ظالم ہوتے ہیں یا جو دشمن ہوتے ہیں، ان کی طاقت جو ہے تو بظاہر بڑھنے لگتی ہے، اور وہ بالکل بیجا سوالات اٹھانے لگتے ہیں، بیجا الزامات کسنے لگتے ہیں۔ ٹھیک یہی معاملہ یہاں بھی ہوا کہ اللہ کے نبی سے جو ہے تو بالکل بے بنیاد سوال کیے جانے لگے، بالکل بیجا سوالات کیے جانے لگے، اور ایسے ایسے سوالات جن سوالات کی کوئی سر نہ دھڑ ہے، جن سوالات کی کوئی بنیاد نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان تمام سوالات کا جوابات قرآن شریف میں مختلف حوالے سے مختلف آیات میں دیا ہے۔ سورہ صافات ہم جب پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورہ یاسین کا دوسرا حصہ ہے، یا یہ کہہ لیں کہ سورہ یاسین کا ایک کلون ہے، اس کی کاپی ہے، اس کا دوسرا ویریئنٹ ہے۔ جو سورہ یاسین میں جو باتیں بتائی گئی وہی باتیں سورہ صافات میں بھی۔ ہم سورہ یاسین کی جب باتیں پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین کا مطالعہ کرتے ہیں تو مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ یاسین قرآن شریف کا دل ہے، گویا کہ اگر کوئی ایک جسم ہے تو جسم میں دل کس مقام پہ ہوتا ہے؟ دل کا بڑا مرکزی رول ہوتا ہے۔ دل پورے باڈی پارٹس میں بالکل سینٹرل ایک پارٹ ہوتا ہے جو پورے باڈی کو لیڈ بھی کرتا ہے۔ ٹھیک وہی مقام قرآن شریف میں اس کتاب مجید میں سورہ یاسین کو ملا ہوا ہے، اور سورہ یاسین کے پھر کے بعد میں سورہ صافات وہ سورہ ہے جس میں وہی تمام باتیں، وہی تمام قصے اور وہی تمام کلام، وہی ڈسکشنز، وہی موضوعات، وہی انہی بحث کو اللہ پاک ان صورت میں بھی جو تو بیان کر رہے ہیں۔ سورہ یاسین میں جو بالکل 3 بنیادی اور اہم باتیں کی گئی ہیں، جو 3 بنیادی مرکز اور ٹائٹلز ہے، اہم عنوان ہے، وہ قیامت کا ہے، پھر اس کے بعد میں آخرت کا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں توحید یعنی وحدت پرستی کے بارے میں اس میں باتیں بتائی گئی۔ ٹھیک یہی 3 عنوانات، یہی 3 عناوین، یہی 3 ٹائٹلز سورہ صافات میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔
کہ سورہ صافات میں آخرت کی بات بھی کی گئی ہے، آخرت میں ساتھ ساتھ میں وحدت کی بات کی گئی ہے، اللہ پاک کی توحید کی بات کی گئی ہے، اور ان تمام باتوں کو اللہ پاک نے الگ الگ صورتوں الگ الگ آیات میں بتایا۔ شروع کی 3 صورتیں ہم جب پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں گنایت سی ہے، ایک ردم ہے، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ گویا یہ الفاظ جب ختم ہو رہے ہیں تو ایک سی آواز نکل رہی، بالکل ردم کی ایک آواز نکل رہی، گویا گنایت یہاں پہ پائی جاتی ہے۔ یہ خاص بات یہ بھی ہے کہ قرآن شریف کے مختلف اعجازات ہیں۔ جو قرآن شریف کا طالب علم ہے، جو قرآن شریف کو بہت غور سے پڑھتا ہے، جو یا وہ شخص جو قرآن کی زبان کو سمجھتا ہے، تو وہ خود اس بات کو سمجھتا ہے کہ وہ تاثیر یا وہ ادب یا قرآن کا وہ انداز گفتگو، طرز کلام، وہ قرآن شریف کے علاوہ کہیں اور نہیں پائے جاتے۔ قرآن شریف کے علاوہ دیگر کوئی زبان میں بھی نہیں پائے جاتا ہے، بلکہ خود عربی زبان میں بھی دیگر چیزیں موجود ہیں، بلکہ حدیث بھی موجود ہے یا دوسری اور تحریریں بھی موجود ہیں، لیکن وہ وزن یا وہ ادب کی چاشنی جو قرآن شریف میں موجود ہے وہ کہیں اور جو تو نہیں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم جب اما پارہ پڑھتے ہیں 30واں پارہ، اس میں کئی ساری صورتیں ہمیں ایسی ہی ملتی ہیں جہاں بالکل ایک وزن میں وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گھوڑے دوڑتے جا رہے ہیں اور ایک سی آواز آتی جا رہی ہے۔ وہ قرآن شریف کا ایک اعجاز ہے۔ اعجاز دراصل اس کو کہتے ہیں جو بہت چھوٹے الفاظ یا کم الفاظ میں یا چھوٹے جملوں میں بہت بڑی بات کو کہہ دینا۔ یہ قرآن شریف کا خاصہ ہے، قرآن شریف کا امتیاز ہے۔ قرآن شریف اسی لیے تمام کتابوں سے ممتاز کی گئی کہ قرآن شریف میں یہ بھی خاصیت رکھی گئی ہے کہ بہت کم بات بولی جاتی ہے، بہت جامعیت کے ساتھ میں بولی جاتی ہے، لیکن وہ بات بہت کمپریہنسو ہوتی ہے، وہ بات اپنے اندر بڑی جامعیت رکھتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ کتاب بہت زیادہ ضخیم نہیں ہے، کہ یہ کتاب بہت کئی ساری جلدوں میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن شریف کی جامعیت کا یہ اندازہ ہے، یا قرآن شریف اتنی کمپریہنسو بک ہے کہ اس نے زندگی کے تمام معاملات کو انہی اوراق میں سمیٹ کے رکھ دیا، بلکہ اس کے باوجود کئی ساری باتوں کو اللہ پاک ریپیٹ بھی کرتا ہے، باتوں کی تکرار بھی آتی ہے۔ شروع کی یہ 3 آیات بتاتی ہیں، وہ صافات صفا۔ صافات جو لفظ ہے قرآن شریف کا، ہم جب مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جس پہلی لائن میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو عربی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ صف کہتے ہیں، کہ ہم پہلی صف میں آ گئے یا صفیں برابر کر لی جائیں۔ تو جو لفظ صف ہے اسے بھی یہ صافات سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے۔ وہ صافات صفا کا مطلب یہ ہے کہ گویا فرشتے قطار در کھڑے ہوئے، بڑے ادب و احترام سے کھڑے ہوئے، بڑے نظم اور ضبط کے ساتھ میں کھڑے ہوئے۔ گویا فرشتے اس انداز سے کھڑے ہیں کہ وہ اللہ پاک کی تربیت یا اللہ پاک کے اس نظم یا اس ڈسپلن کا اظہار کر رہے ہیں۔ یقیناً فرشتے اللہ پاک کی مخلوق ہیں، اللہ پاک نے جیسے انسانوں کو پیدا کیا ویسے فرشتوں کو پیدا کیا۔ البتہ انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ فرشتے دوسری مخلوق ہیں، لیکن فرشتوں کا خالق بھی اللہ رب العزت ہی ہے۔ یہ قرآن شریف ایک آیت میں صرف 2 الفاظ سے بہت بڑے بڑے فلسفوں کی کاٹ کر دیتے ہیں، بہت بڑے بڑے بے بنیاد نظریوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا بھر میں کئی سارے نظریات پائے جاتے ہیں، جو الگ الگ مذاہب کے لوگ ہیں، جو الگ الگ ادیان کے لوگ ہیں، جو الگ الگ دھرم کے لوگ ہیں، ان کے الگ الگ نظریات بھی ہیں، ان کی الگ الگ باتیں بھی ہیں۔ اسلام کے علاوہ اگر ہم کرسچینٹی کو دیکھ لیں یا دوسرے اور مذہب کو دیکھ لیں تو ان میں لوگوں کے عجیب عجیب فلسفے ہیں، ان کے عجیب عجیب عقیدے ہیں۔ کچھ مذہب کے لوگ مانتے ہیں کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کے بیٹے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے ہمیں اس سے، جبکہ حقیقت اس سے کچھ اور ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے اللہ پاک کے بیٹے ہیں، اور ہمارے کچھ عقیدت مند جو ہمارے پیر یا ہمارے گرو ہیں وہ اللہ پاک کے رشتہ داروں میں آتے ہیں۔ تو اللہ پاک صرف 2 الفاظ میں، وہ صافات صفا، 2 الفاظ میں ان کے پورے تمام نظریوں کی پوری بڑی عمارت کو زمین پہ گرا دیتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ساری بے بنیاد باتیں، وہ ساری گھڑی ہوئی باتیں۔ قرآن شریف کہتا ہے بالکل سیدھے سے انداز میں، بالکل سیدھے سٹیک انداز میں قرآن شریف اس بات کو برملا انداز میں کہتا ہے کہ وہ صافات صفا، یعنی وہ فرشتے ہیں جو قطار در کھڑے ہوئے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، پھر وہ قسم، دراصل واو یہاں پہ جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ واو قسمیہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہم سورہ میں پڑھتے ہیں والعصر، یعنی قرآن زمانے کی قسم، تو واو کا لفظ قرآن شریف میں عام طور سے قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا واو قرآن شریف میں اور کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ قسم کے معنی میں، وہ صافات صفا یعنی قطار در قطار باندھنے والوں کی قسم۔ پھر فالزاجرات زجرا، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے اور پھٹکارنے والے، ڈانٹنے اور پھٹکارنے والوں سے مراد دراصل یہ 3 آیات جو ایک ساتھ بیان کی گئی ہے، ان کو مفسرین نے الگ الگ زاویے سے سمجھایا اور سمجھایا بھی۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 3 آیات سے مراد ہواؤں کی بات کی جا رہی ہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ فرشتوں کا ذکر ہے، یعنی وہ یہ 3 باتیں اللہ پاک فرشتوں کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ فرشتے وہ ہوتے ہیں جو قطار در قطار کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ڈسپلن میں کھڑے ہوتے ہیں اور کام کو بالکل یکسوئی کے ساتھ میں، نظم اور ضبط کے ساتھ میں کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فالزاجرات زجرا، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے اور پھٹکارنے والے ہیں۔ ڈانٹنے اور پھٹکارنے والے سے مراد یہ کہ صرف زبان سے نہیں ڈانٹتے پھٹکارتے، بلکہ یہ قرآن شریف کا ایک ادبی انداز ہے، قرآن شریف ادب سے کام لیتا ہے۔ ادبی انداز سے مراد یہ کہ فرشتے وہ کام بھی کرتے ہیں، مثال کے طور پر فرشتے آسمان کی پوری دیکھ بھال کرتے ہیں،
اللہ پاک نے ان کو آسمان پہ تعینات کیا ہوا ہے، اور آسمان کا جو پورا نظام ہوتا ہے، پورے بادلوں کا برسنا یا برسات کا برسنا، یہ تمام کام اللہ رب العزت نے فرشتوں کے حوالے کر رکھے ہیں، فرشتے انہیں سنبھالتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک کا حکم آتا ہے تو فرشتے آسمان سے کچھ ایسے حوادث یا ایسے کچھ حادثات بھی کرتے ہیں جس سے پھر زمین پہ بجلیاں بھی گرتی ہیں، یا زمین پہ کچھ اور اثرات بھی آتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ پانی نہیں برستا ہے۔ تو آسمان میں جو تمام تبدیلیاں آتی ہیں وہ اللہ پاک کے حکم سے ہوتی ہے، اور اللہ پاک کے حکم کے بعد میں وہ فرشتوں کے ذریعے آتی ہے۔ تو ڈانٹنے پھٹکارنے سے مراد یہ کہ فرشتے پھر ایسے حوادث یا ایسے حادثات لے کے آ جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے میں کہ جس کے نتیجے میں انسان ڈرتا ہے، انسان کے دل میں ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جب برسات ہوتی ہے تو بعض مرتبہ بجلیاں گر جاتی ہیں، یا بعض مرتبہ بہت زور کی کڑاکے دار کی آواز آتی ہے۔ تو یہ تمام کائنات کی ہونے والی ہر حرکتیں، تمام حرکات و سکنات وہ اللہ پاک کے حکم سے ہی ہوتی ہے، اللہ پاک کی اجازت سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس کا ذریعہ فرشتے بن جاتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے وہ پورا ذمہ ان کو جو تو دے رکھا ہے، ان کا ذمہ دار ٹھہرا رکھا ہے۔ فالتالیات ذکر، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے، کلام نصیحت سنانے والے سے مراد فرشتے خود بھی اللہ پاک کی نصیحت کو سمجھتے ہیں، فرشتے خود بھی اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں، فرشتے خود بھی اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے دنیا کی تمام مخلوقات ہم دیکھتے ہیں، چرند پرند شجر اور یہ تمام جو مخلوقات ہیں، یہ اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے انداز سے یا اپنی بساط کے مطابق کہیں نہ کہیں اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ پاک کی بڑائی اور تکبیر بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک ایک ہے، وہی بڑا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صبح جب پرندے بہت چہچہاتے ہوئے نکلتے ہیں، جب وہ چوں چوں کی آواز کرتے ہیں تو گویا وہ بھی اللہ پاک کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اب خالی پیٹ نکلنے والے اور ہمیں ہمارا خدا ہی دینے والا ہے۔ تو اس طریقے سے جب فرشتے اپنا پورا کام کر رہے ہوتے ہیں، جب اپنی ذمہ داریوں پر ان کو اللہ پاک نے تعینات کیا ہوا ہے، تو وہ اپنی پوری ذمہ داریوں کے ساتھ میں کلام نصیحت کی بات کرتے ہیں، اللہ پاک کی تسبیح کی بات کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ تین آیت بتانے کے بعد میں پہلی آیت یہ کہ فرشتے وہ جو قطار کے ساتھ میں ہوتے ہیں، پھر دوسرا یہ کہ وہ ڈانٹنے پھٹکارنے کا بھی کام کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں جو حکم دیتا ہے وہ کام کرتے ہیں، تیسرا یہ کہ ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ اب یہ تین آیت فرشتوں کے تعلق سے بیان کرنے کے بعد میں اللہ پاک ایک جملے میں یہ کہتا ہے کہ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ یہ تین آیت کے بعد میں اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ اب جب ان فرشتوں کا ذکر کیا گیا اس کے فوری بعد اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، یعنی یہ کہ ان الہکم لواحد، یہاں واحد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ واحد سے مراد ایک ہی ہوتا ہے۔ دراصل آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں مختلف پریشانیاں یا الگ الگ ذہنی مرض پائے جاتے ہیں، الگ الگ نظریات پائے جاتے ہیں، لوگوں کے الگ الگ عقیدے بھی ہوتے ہیں، اور آج کی دنیا میں جہاں الگ الگ پریشانیاں ہیں، الگ الگ مسائل ہیں، الگ الگ لوگوں کے غلط نظریات ہیں یا بے بنیاد سوچ ہے جن کی سوچ میں کوئی بنیاد نہیں پائی جاتی ہے، اس آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ الہاد بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی ایتھیزم، ناستک بن جانا، یہ دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا وہ لوگ جو بے بنیاد نظریات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دنیا اپنے آپ میں وجود میں آ گئی تھی، یا مر جانے کے بعد میں ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہمارا کوئی اس کے بعد میں وجود نہیں ہوگا، ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ جتنے بھی بے بنیاد نظریات پائے جاتے ہیں وہ وہ الہاد کی وجہ سے پائے جاتے ہیں، یعنی وہ ملحد ہوتے ہیں، وہ خدا کو نہیں مانتے ہیں، وہ خدا کا انکار کرتے ہیں، اور وہ اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں بالکل بے سمت میں یہاں وہاں، اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ وہ پوری دنیا کو خراب کرتے ہیں، اپنی زندگی کو خراب کرتے ہیں، پورے زمانے کو خراب کرتے ہیں، اور وہ جس کسی میدان میں ہوتے ہیں اس میدان کو خراب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ ایک ڈاکٹر اگر یہ سوچ لے کہ اسے پتا ہو کہ اب مرنے کے بعد میں کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے، اور جو کچھ کرنے والا ہے وہ میں ہی ہوں، یا دنیا میں کوئی خدا ہی نہیں ہے، یا دنیا کو کسی نے بنایا ہی نہیں ہے، تو وہ اس کے دل میں کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا، وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوگا، یا یہ کہ وہ اپنی زندگی کو بالکل اپنی مرضی کے مطابق گزارے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں، مختلف خطوں میں، بالکل خاص کر مغربی ممالک میں، پورے ویسٹرن کنٹریز میں الہاد کی بیماری کا گویا فیشن چھایا ہوا ہے کہ ہر شخص گویا یہ سمجھتا ہے کہ ملحد بن جانا ایک فیشن ہے، ایتھیسٹ بن جانا گویا ایک فیشن ہے، اور وہ خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں کہ دنیا کو کسی نے بنایا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ انہیں پھر کسی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، اپنے منموجی کے حساب سے تمام کام کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے حساب سے پوری زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگوں کی دل شکنی کرتے ہیں، کسی کا حق مار لیتے ہیں، یا بے ایمانی کے طریقے سے پیسے کماتے ہیں، یا غلط کام کرتے ہیں، وہ صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ ملحد ہے، وہ یہ یقین کرتے ہیں کہ خدا موجود ہی نہیں، اور پھر یہ بے بنیاد ان کے نظریات کے نتیجے میں وہ پوری دنیا کو بھی خراب کیے جا رہے ہیں، دنیا کے لوگوں کو بھی خراب کیے جا رہے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان الہکم لواحد، کہ یہ جو فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو فرشتوں کی تسبیح یا فرشتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ فرشتوں کا مالک صرف ایک رب ہے، اور وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کے کوئی ساتھ میں نہیں، یا اس کے ایسوسیشن میں کوئی نہیں، اس کی پارٹنرشپ میں کوئی نہیں پایا جاتا ہے۔ وہ اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، اور وہ اکیلا ہے۔
اور یہ تمام جو فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اسی اللہ کی مخلوق ہے، اسی اللہ کو ماننے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، یہ کہ وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہے اور سارے مشارقوں کا مالک، کہ یقیناً دنیا میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں، دنیا میں جتنی تمام اشیاء پائی جاتی ہیں، دنیا میں اور الگ الگ چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ تمام چیزوں کا خالق اللہ رب العزت ہے، وہ تمام چیزوں کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت ہی ان کا خالق ہے، اس نے ان کی تخلیق کی ہے، اللہ رب العزت ہی ان کا مالک ہے، وہ ان کا اسی کی ملکیت ہے، اور اللہ رب العزت ہی ان کا رازق ہے، ان کو رزق عطا کرتا ہے۔ دراصل یہ بھی قرآن شریف کی اکثر آیتیں بالکل صاف انداز میں بات بتاتی ہے، اور جب وہ بالکل صاف سے الفاظ میں ساری باتیں کہی جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں دنیا کے تمام بے بنیاد نظریات ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ جو لوگ اپنے الگ الگ نظریے سے، الگ الگ سوچ سے، اپنی بالکل بے بنیاد باتوں سے الگ سے عقیدے کر لیتے ہیں، ان کے تمام عقیدے جو تو ختم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی اس وقت مکہ میں جب جو مشرکین پائے جاتے تھے یا جو دشمنان اسلام پائے جاتے تھے یا جو کفار پائے جاتے تھے، ان کا نظریہ یہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ خدا کی الگ الگ دیویاں ہیں، خدا نے الگ الگ چھوٹے خدا بھی بنا رکھے ہیں جن کو وہ معبود بناتے تھے، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ پانی کا خدا کوئی اور ہے، برسات کا خدا کوئی اور ہے، ہوا کا خدا کوئی اور ہے، یا رزق دینے والی دیوی کوئی اور ہے۔ تو وہ الگ الگ شرک میں مبتلا تھے، اور انہوں نے الگ الگ خدا گڑھ لیے تھے، الگ الگ مورتیوں کو اپنا خدا بنا لیا تھا، اور ان کو الگ الگ ذمہ داری خود ہی اپنی طرف سے دے رکھی تھی۔ تو قرآن شریف بالکل صاف سے الفاظ میں ان کی بے بنیاد باتوں کی کاٹ کرتا ہے، ان بے بنیاد باتوں کو ختم کرتا ہے، یا ان بے بنیاد نظریات کا ازالہ کر کے بتاتا ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے، اور زمین میں موجود تمام چیزیں وہ صرف اسی کی ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے کہ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا بالکل وسیع نظر دنیا ہے، جہاں تک ہماری نظر پہنچتی ہے وہاں تک دنیا کا صرف آدھا حصہ ہی ہوتا ہے، بلکہ آدھے سے بھی بہت کم ہوتا ہے، اور اس کے آگے بھی دنیا ایک بہت زیادہ وسیع و عریض ہے، بہت بڑی ہے۔ اس کا اندازہ آپ ایسے بھی لگا لیں کہ ہم خود ہماری ریاست مہاراشٹر کے کچھ آؤٹسکرٹس کے جو شہر ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عربین سی شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے وہاں پہ عربین سی لگ جاتی ہے۔ ہم جب وہاں پہنچتے ہیں تو جب صرف ایک عام سا شخص ندی کے پاس کھڑے رہ کر بھی صرف اپنی نظر کو دوڑائے تو اس کی تاحد نظر تک سمندر جو ہے تو ٹھانٹے مارتے وہ جاتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی نظروں سے ان تمام چیزوں کو کور نہیں کر پاتے، وہ ان تمام چیزوں کا احاطہ نہیں کر پاتے، صرف اس کی نظریں ایک محدود حصے تک پہنچتی ہے۔ تو یہ کہ انسان اپنی نظروں سے جو حصے کو دیکھتا ہے وہ بڑی محدود چیزیں، وہ بالکل چھوٹی سی چیزیں، صرف جس تاحد نظر جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اسے کچھ چیز نظر آتی ہے، لیکن دنیا اس سے کئی زیادہ وسیع و عریض ہے، اس سے کئی زیادہ بڑی اور کشادہ ہے، اور وہ بڑی دنیا، وہ وسیع و عریض دنیا کا، اس دنیا کا مالک جو تو اللہ رب العزت ہے۔ یہ بات اس لیے بھی بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہم سائنٹیفکلی بھی غور کریں کہ وہ لوگ جو قرآن شریف کو نہیں مانتے یا وہ لوگ جو اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ جو اپنے آپ سے کچھ جو نظریات گھڑتے ہیں وہ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے نتیجے میں اپنے آپ سے کچھ نظریے گھڑ لیتے ہیں، اپنے آپ سے کچھ عقیدے بنا لیتے ہیں، اپنے آپ سے کچھ بات کو طے کر لیتے ہیں۔ یقیناً جو تمام ملحدین ہیں، یقیناً جو تمام مشرکین ہیں، یا جو منافقین یا جو کفار ہیں، وہ اللہ رب العزت کی ان آیات پر غور نہیں کرتے، وہ اللہ رب العزت کی اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ دنیا کتنی بڑی ہے، یا دنیا کتنی حسین ہے، یا دنیا کا جو پورا نظام چل رہا ہے وہ کتنے ڈسپلن کے ساتھ میں چل رہا ہے۔ جب ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، اس بات کا علم ہی نہیں ہے، یا اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، تو نا سمجھی کے نتیجے میں یا کم علمی کے نتیجے میں وہ خود سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں کہ دنیا اتنی ہی ہے اور اس کے الگ الگ خدا ہے، یا اس کو الگ الگ لوگ چلا رہے ہیں۔ تو جب کوئی شخص قرآن شریف کو سمجھے اور خود اس نظر سے سمجھے جس نظریے سے قرآن شریف سمجھانا چاہتے ہیں، جو باتیں اللہ پاک ہمیں بتانا چاہتے ہیں، اگر اسی نظریے سے یا اسی اینگل سے بات کو اگر ایک عام سا بندہ بھی سمجھے تو یقیناً وہ خدا سے قریب ہوگا، یقیناً وہ خدا کو پا لے گا، یقیناً وہ شخص ہدایت کے قریب آ جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو قرآن شریف کو نہیں پڑھتے یا نہیں سمجھتے ہیں تو وہ اپنے آپ سے ایک الگ الگ نظریے گڑھ لیتے ہیں۔ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، یہ شیطان ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، یعنی یہ کہ اب اللہ پاک یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ تمام دنیا ہماری ہے، اس کو بنانے والے ہم نے اس کو بنایا ہے، اور موجود اس دنیا میں جتنی تمام اشیاء وہ ہماری ہے۔ پھر اس کے بعد میں آسمان کا ذکر کیا جا رہا ہے، آسمان کا ذکر اس زاویے سے بھی کیا جا رہا ہے کہ کفار مکہ وہ الگ الگ تاروں سے الگ الگ عقیدے کر لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی تارہ ٹوٹتا تو ان کا ماننا کچھ اور ہوتا تھا، اگر وہ بعض کفار وہ تھے کہ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر تارے ٹوٹ کے کہیں جا رہے تو وہ سمجھتے کہ خدا ہم سے ناراض ہے، یا الگ الگ نظریے اس طریقے سے ان لوگوں نے گڑھ رکھے تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، کہ یہ شیطان ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے۔ یہ کہ اللہ پاک اس پورے نظام کو بتا رہے ہیں، اس پورے سسٹم کو بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جو پورا سسٹم بنایا دنیا کا، اللہ پاک نے فرشتوں کے حوالے آسمان کا نظام کیا ہوا ہے، آسمان کے پورے انتظام کو فرشتوں کے حوالے کیا ہوا ہے، وہ اس کو بالکل تندہی کے ساتھ میں، اس کو بڑی یکسوئی کے ساتھ میں، یا یہ کہ اس کو بالکل ڈیڈیکیشن کے ساتھ میں اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں۔
اور شیاطین ان کے پورے کاموں میں کوئی ڈسٹربنس پیدا نہیں کر سکتے ہیں، ان کے کاموں میں کوئی خلل اندازی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کچھ باتیں سن لیتے ہیں اگر تو فوراً ان کو تاروں سے مار کے بھگا دیا جاتا ہے، یا پھر فرشتے جو ہوتے ہیں ان کو دھتکار دیتے ہیں۔ گویا یہ کہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے اس کو فرشتے پوری اطاعت کے ساتھ میں، پوری فرما برداری کے ساتھ میں نبھائے جا رہے ہیں۔ اسی لیے دنیا کا نظام پورے منظم طریقے سے چل رہا ہے، پورے نظم کے ساتھ میں چل رہا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ سورج طلوع نہ ہو، یا کوئی رات ایسی نہیں آتی کہ چاند نکلا ہوا نہ ہو۔ یہ تمام پورے سسٹم کا چلنا، پورے نظام کا چلنا، وقت پہ سورج کا غروب ہونا اور طلوع ہونا، یا وقت پہ چاند کا آنا جانا، یہ تمام سسٹم، یہ تمام نظم اور ضبط، یہ ڈسپلن اس بات کی علامت ہے کہ اللہ واحد القہار واحد ہے، اکیلا ہے، اور اکیلا ہونے کے ساتھ ساتھ میں اس نے اس تمام چیزوں کو ایک نظم کے ساتھ باندھ کے رکھا ہے۔ اس نے فرشتوں کو اس نظم کی تدبیر دے رکھی ہے، تو فرشتے وہ تمام نظم کی تدبیر کرتے ہیں اور اس کے پورے کام کو سنبھالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ان تمام 10 آیتوں میں جب اللہ پاک اپنی فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتوں کے بعد میں دنیا کے نظام کے ذریعے سے، بالخصوص آسمان اور تاروں کے ذریعے سے اپنی باتیں بتاتا ہے، اپنی صفت بتاتا ہے کہ یہ تمام سسٹم کو ہم چلاتے ہیں، یہ تمام کام ہمارے ذمہ یا ہماری ماتحتی میں چلتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں اللہ پاک یہ بتا رہا ہے کہ اب دیکھو کہ کفار اور مشرکین کا کیا کہنا ہے۔ ایک طرف تو قرآن شریف یہ بتا رہا ہے کہ وہ تمام فرشتہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ پوری دنیا کا مالک اللہ ہے، یہ پوری دنیا بہت نظم اور ضبط کے ساتھ میں چل رہی ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ جو قرآن شریف کو نہیں مانتے ہیں، یا وہ جو منکر قرآن ہے، یا وہ جو منکر رسول تھے، منکر اسلام تھے، وہ بالکل طفلانہ باتیں، بالکل چھوٹی سی باتیں، بالکل نامعقول باتیں کر کے پھر اللہ پاک سے کہتے ہیں کہ کیا ابھی جو دنیا بن گئی ہے اس کے بعد میں دوبارہ انسان پیدا کیے جائیں گے؟ یعنی یہ کہ وہ آخرت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، یعنی یہ کہ ان کو آخرت سے انکار ہے، یہ کہ وہ آخرت پہ اعتراض کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب دنیا جو بن گئی ہے، پھر دنیا میں جو انسان جن کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے جو چلے جاتے ہیں، جو مر جاتے ہیں، تو کیا یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہ من طین لازب، یعنی یہ کہ اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہے۔ تو اللہ پاک خود اس انداز میں بات کہہ کے بتا رہے ہیں کہ ان سے خود پوچھو، یعنی ان سے پوچھو سے مراد یہ کہ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے یا ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے جو قرآن شریف کے منکر تھے، یا جو نبوی تعلیمات کے منکر تھے، جو اللہ کے نبی جو تعلیمات کو لے کے آئے تھے ان تعلیمات کا انکار کرتے تھے، ان مشرکین کو یا ان کفار مکہ کو یہ بات کہہ کے بتائی جا رہی ہے کہ اب ان سے خود پوچھا جائے کہ اللہ پاک نے اس پوری دنیا کو مسخر کر رکھا ہے، اس پوری دنیا کو بنا رکھا ہے، اس پوری دنیا کے نظام کے ساتھ ساتھ میں اللہ پاک نے دنیا میں لوگوں کو، انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات کو پیدا کیا۔ تو اللہ پاک کے لیے یہ زیادہ آسان ہے یا پھر بعد میں پیدا کرنا وہ زیادہ آسان ہے؟ یقیناً وہ زیادہ آسان ہے، کیونکہ اللہ پاک نے پہلے انسانوں کو پیدا کر رکھا ہے، تو اب دوبارہ اللہ پاک بآسانی ان کو پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ پاک ان تمام طاقت، قوت اور توانائی کا خالق ہے کہ اس کے لیے یہ بات کوئی سروکار نہیں رکھتی کہ وہ پہلی بار پیدا کرے یا دوسری بار پیدا کرے، یا اس کے لیے کیا آسان ہے کیا مشکل ہے۔ یقیناً وہ خالق، وہ مالک، کن فیکن کا مالک ہے، تمام طاقتیں، تمام قوتیں، تمام توانائی، وہ اللہ رب العزت کے بس میں، وہ تمام قوتیں اللہ پاک کی محتاج ہیں، اللہ پاک کی ماتحتی میں۔ تو یہ شروعات کی 10 آیت سورہ صافات کی فرشتوں کے بارے میں کے بارے میں کچھ گفتگو کی جا رہی ہے، اور اس کے فوری بعد میں پھر آسمانوں کا، تاروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں شیطان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے جو تو پہم عذاب ہے۔ شیطان سے مراد یہ کہ ہر وہ شخص شیطان ہو سکتا ہے جو شیطانی فکر رکھتا ہو، جو شیطانی سوچ رکھتا ہو، جو شیطانی عمل رکھتا ہو۔ شیطانی عمل وہ ہے جو اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہیں، اللہ پاک کے احکامات کے خلاف ہیں، قرآن شریف کے مزاج کے خلاف ہیں، یا قرآن شریف کی بتائی ہوئی باتوں کے خلاف ہیں۔ وہ تمام باتیں جو تو شیطانی باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ پاک کفار کو خود یہ بات کہہ کے گویا چیلنج دے رہے ہیں، ان کو للکار رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ پاک کے لیے بہت آسان بات ہے کہ جب ان کو خود ابھی پیدا کی تو بعد میں پیدا کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ تمام آیتیں دعوت کے لیے بہت مفید اور اہم آیتیں ہیں۔ یہ قرآن شریف میں خود اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی، یہ اثرات رکھے کہ جب ہم اس کو کسی دوسرے تک پہنچاتے ہیں یا کسی اور کو اس کی بات بتاتے ہیں تو قرآن شریف کی باتیں، قرآن شریف کی آیتیں یا قرآن شریف کا مزاج خود اپنے اندر یہ تاثیر رکھتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو دستک دیتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں صرف سننے سمجھنے تک محدود یا سن سمجھ کے اس کو محدود کرنے والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہم پر یہ بات بھی لازم اور عائد ہوتی ہے کہ سننے سمجھنے غور و فکر کرنے کے بعد بھی ہم اپنی زندگی میں قرآن شریف کو ایک عملی زندگی میں اس کو ایک مقام دیں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ خود اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ تم تک ایک آیت ہی کیوں نہ پہنچے، تم لوگوں تک پہنچا دو۔ تو یہ درس قرآن کی محفلیں، یہ قرآن فہمی کی محفلیں، یہ اس لیے کرائی جاتی ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ قرآن شریف کو ہم صرف سنے اور سمجھے نہیں، بلکہ سننے سمجھیں، اس کو اس پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کو آگے تک پہنچائیں۔ اسی لیے بھی آنے والے دن میں ہم لوگ ایک مہم کا آغاز بھی کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں ہم اس مہم کا عنوان ہم نے رکھا کہ قرآن ساری انسانیت کے لیے، قرآن پورے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن دی گائیڈنس آف مین کائنڈ۔ اس مہم میں ہم نے یہ بھی طے کیا کہ ہم لوگوں تک بھی پہنچیں گے، درس قرآن کے حوالے سے ان تک کچھ باتیں اسلام کی پہنچائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں غیر مسلموں تک بھی ہم قرآن کا پیغام پہنچائیں گے، غیر مسلموں تک یہ دعوت پہنچائیں گے،
غیر مسلموں کو یہ بتائیں کہ قرآن شریف کیا تعلیمات دیتے ہیں، کہ قرآن شریف کا پیغام کیا ہے، کہ قرآن شریف کا کانسیپٹ کیا ہے، قرآن شریف کا میسیج کیا ہے، یہ بتانا انتہائی اہم اور بہت ضروری ہے۔ قرآن شریف اتنی محدود کتاب نہیں کہ صرف اس کو پڑھ لیا جائے اور بہت ساری نیکیاں کما لی جائے، یہ اتنی محدود کتاب بھی نہیں ہے کہ صرف مرتے وقت کسی کے سامنے پڑھ لی جائے اور اس کے لیے کچھ رات کا سامان ہو جائے، یا یہ اتنی محدود کتاب بھی نہیں ہے کہ اس کو صرف حفظ کر لیا جائے اور اس کے تمام نیکیوں کے ذخائر کو سمیٹا جائے، بلکہ یہ اتنی زیادہ وسیع اور رچ کتاب ہے کہ اسے زندگی میں انقلابات پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہ اتنی زیادہ گہری کتاب ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے دنیا کے تمام گڑے ہوئے نظریات کو ختم کیا جا سکتا ہے، لوگوں کی بے بنیاد باتوں کا صحیح جواب دیا جا سکتا ہے، اس سسکتی ہوئی یا دم توڑتی ہوئی انسانیت کو پانی پلایا جا سکتا ہے، اس کو راستہ دکھایا جا سکتا ہے۔ یہ کام جو تو قرآن شریف کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے قرآن شریف کو اللہ پاک نے اپنے نبی کے حوالے سے ہم تک بھیجا ہے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن شریف کو پڑھیں بھی، اس کو سمجھیں بھی، بلکہ اس کو یاد بھی کریں اور اپنی عملی زندگی میں اس کو جگہ دیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ قرآن شریف کو لوگوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں، لوگوں تک پہنچانے کے لیے فکر کریں اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت بے چین اور بے فکر رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کی نصرت ہمارے ساتھ ہو، اور انہی تمام کوششوں کے نتیجے میں اللہ پاک دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کا سامان کرنا ہے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ المبین۔